کل آپ کی خدمت میں گوش گزار کیا تھا کہ آج اور کل کی مجلس مہدی دوراں کے ظہور کی تیاری کے عنوان سے ہم فوکس کریں گے اور چند لمحے اپنے آپ کو آنے والی کربلا کے لیے تیار کریں گے۔ اگر زندگی کی گوناگوں مصروفیات سے کچھ وقت نکلے، انسان دوڑتا ہوا انسان جو اپنی مادی زندگی کی ترقی میں محو اور مست ہے، اگر اپنی زندگی کو روک کے چند لمحے ٹھنڈا سانس لے کے ذکر کربلا کی مجلس میں آ کے سوچے کہ میری زندگی کا مقصد آخر کیا ہے، میری زندگی کی ٹاپ پریورٹی کیا ہے، میری زندگی کی سب سے بڑی ترجیح کیا ہے، تو خدا کی قسم اگر میں اور آپ آنے والے حسین کے خیمے میں بیٹھنے کے لائق ہو گئے تو ہم کامیاب ہیں، اور اگر آنے والے حسین کے خیمے سے ہمارا کوئی تعلق نہ بن پایا تو ہم دنیا کے دھتکارے ہوئے اور ناکام ترین افراد میں شمار ہو جائیں گے۔ اگر آپ ایک لحظے کے لیے تصور کریں اپنی زندگی میں کہ حضرت آدم سے لے کے آج تک مادی زندگی میں انسان نے کتنی ترقی کی ہے، کتنا انسان آگے بڑھا ہے، تو آپ کو نظر آئے گا یہ انسان جو پتھروں کے زمانے میں زندگی بسر کرتا تھا، دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ اپنی مادی زندگی کو بہتر بنانے کی کوششوں میں مصروف نظر آیا، اور یہ انسان جتنی ترقی کرتا چلا جا رہا ہے، جتنا آگے بڑھتا جا رہا ہے، اگر اس کی ترقی کا کور اور اس ترقی کا مرکزی نقطہ میں اور آپ تلاش کرنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ انسان چونکہ ہاتھ میں قلم دوات رکھتا ہے، انسان چونکہ سوال کرنا جانتا ہے، انسان چونکہ سیکھنا جانتا ہے، اس لیے ترقی کر رہا ہے۔ جب اللہ نے حضرت آدم کو خلق کیا تو باقی مخلوقات بھی دنیا میں آئیں، لیکن ان کی زندگی وہیں کی وہیں رکی ہوئی ہے۔ جو آج سے لاکھوں سال پہلے گائے بکری بھیڑ کھانا پینا رہائش کا انداز تھا، وہی کا وہی ہے، لیکن انسان نے قدم قدم پر ترقی کی ہے، انسان نے قدم قدم پر اپنی منزل حیات کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے، اور اس کا مرکزی ترین نقطہ انسان سوال کرنا جانتا ہے، انسان سوچنا جانتا ہے، انسان علم حاصل کرنا جانتا ہے۔ میں انسان سے سوال کرتا ہوں، اور جو در حقیقت میرا سوال نہیں ہے، خدا کا سوال ہے، اور قرآن میں خدا سوال کر رہا ہے، اے انسان تو جو ہر موضوع پر سوچتا ہے، تو جو ہر موضوع کے بارے میں بات کرتا ہے، تو جو ہر موضوع کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، اے انسان کبھی وقت نکال کے اپنے بارے میں بھی سوچا کہ تو کیا ہے؟ سورہ دہر کی آپ تلاوت کریں، کتنی خوبصورت آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ اے انسان، زمانوں میں سے ایک زمانہ ایسا تھا جب تیرا وجود نہیں تھا۔ اگر 1990 میری ڈیٹ آف برتھ ہے تو 1985 میں میرا کوئی وجود نہیں ہے، اور اگر 2025 میری ڈیٹ آف ڈیتھ ہے تو 2026 میں میرا وجود نہیں ہوگا۔ بڑا لیمیٹڈ سا ٹائم لے کے میں آیا ہوں، اور قرآن کہتا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ۔ اے انسان، تجھے وقت ضائع کرنے کے لیے خلق نہیں کیا، تجھے غفلتوں کا شکار رہنے کے لیے خلق نہیں کیا، تجھے بنایا اس لیے ہے کہ تیرا امتحان لے سکیں۔ اور پھر سورہ عنکبوت کی پہلی آیت بڑی خوبصورت آیت ہے، کہتی ہے احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم ان کو بس پیدا کر دیا ہے اور وہ لوگ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور اس پر بات رک جائے گی؟ کیا ہم تمہارا امتحان نہیں لیں گے؟ کہا ضرور بضرور تمہارا امتحان لیں گے۔
سورہ ملک آپ تلاوت کرتے ہیں شب و روز، کتنی پیاری آیات ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس ذات حق نے یہ موت و حیات کا چکر بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ تمہارا امتحان لے سکے۔ جو اب تک میرے ساتھ سفر کر رہا ہے بآواز بلند صلوات پڑھ صلی اللہ محمد۔ تو آج کی مجلس کے ابتدائی چند لمحات میں آپ کو اس طرف توجہ دلانے میں انشاءاللہ کامیاب ہوا ہوں کہ ہمیں ایک مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے اور نہیں معلوم کہ کس وقت زندگی ختم ہو جائے گی۔ آج جب صبح میں نے بلکسر سے میاں والی کا سفر کیا تو راستے میں جب کافی سفر گزر چکا تو دیکھا کہ میرے جوتوں کے اندر ایک بچھو موجود ہے۔ اس نے حرکت کی تو مجھے محسوس ہوا کہ کچھ ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر اسے اذن ہوتا کہ اسے کاٹ لو اور اسی سے اس کی زندگی کو ختم کر لو تو ساری کائنات بھی مجھے بچانے پہ خرچ ہو جائے تو بچ نہیں سکتا۔ یہ جو زندگی کی چند سانسیں مجھے اور آپ کو عطا ہوئی ہیں وہ کسی منزل اوج کمال پر پہنچنے کے لیے عطا ہوئی ہیں، اور جب زندگی کی تار ٹوٹ جائے گی زمانہ لاکھ کوشش کر لے پھر ایک سانس بھی میں اور آپ خرید نہیں سکتے۔ میں اکثر اپنے نوجوانوں کے سامنے اس مثال کو رکھتا ہوں، جو آج آپ لوگ موبائل استعمال کرتے ہیں، کسی کے پاس 20,000 کا موبائل ہے، کسی کے پاس 50,000 کا ہوگا، کسی کے پاس لاکھ روپے کا موبائل ہوگا۔ آپ مجھے کہیں بھائی آپ اسلام آباد جا رہے ہیں، آپ موبائل لے کے آ جائیں، اگر میں آپ کو 50,000 والا موبائل 20,000 میں دلوا دوں تو آپ دوسرے دن سارے مجھے آ کے رقم جمع کرائیں گے کہ بھائی آپ بڑا سستا موبائل لے کے آتے ہیں، ہمارا بھی لے کے آ جائیں، ہمیں یہ آدھی قیمت سے بھی کم مل رہا ہے۔ تو آپ کے ذہن نے ایک کام کیا کہ جو موبائل لیا ہے وہ بڑی زیادہ قیمت کا ہے، جو پیسے دینے پڑ رہے ہیں وہ بہت تھوڑے دینے پڑ رہے ہیں، اور اگر میں وہی موبائل جو مارکیٹ میں 50,000 کا ہے میں 1,00,000 روپے میں لا کے دوں، آپ کہیں گے یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ انسان ہر چیز کی خریداری میں، ہر چیز کی فروخت میں ایک کام کر رہا ہے، چاہے پڑھا لکھا ہے، چاہے جاہل ہے، چاہے بزنس اینڈ مینجمنٹ پڑھا ہوا ہے، چاہے وہ بزنس اینڈ مینجمنٹ نہیں پڑھا ہوا، کہ میں نے خرچ کیا کیا ہے اور میں نے بدلے میں کمایا کیا ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے دیا کیا ہے اور اس کے بدلے میں لیا کیا ہے۔ میرے دوستو، ہم زندگی میں صبح سے لے کے شام تک کئی دفعہ سوچتے ہیں نفع ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے، نفع ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے۔ اگر میں آپ سے سوال کروں میری اور آپ کی زندگی کی قیمت کتنی ہے؟ ہاں، اگر میری زندگی کی اور آپ کی زندگی کی اور آپ کی زندگی کی ملک الموت آئے اور دستک دے، بھائی تمہارے گنتی کے سانس ختم ہو چکے ہیں، اب ہمارے ساتھ چلو، آپ اس سے کہیں گے بھائی تھوڑی دیر مجھے مہلت دے دے، میں آپ کو اپنے بینک اکاؤنٹ میں جتنے پیسے سب دیتا ہوں، میں جتنی جائیداد ہے سب دیتا ہوں، مجھے ایک دن کی مہلت دے دے۔ وہ کہے گا میں نے نبیوں کا انتظار نہیں کیا، تمہارا کیوں انتظار کرا؟ تو میرے دوستو، میرے جوانوں، زندگی اتنی قیمتی ہے کہ اگر زندگی بھر کی کمائی دے کے زندگی کا ایک دن خریدنا پڑ جائے تو خریدا نہیں جا سکتا۔ اتنی مہنگی زندگی کا ایک مہینہ کہاں خرچ کیا، اتنی مہنگی زندگی کا ایک سال کہاں خرچ کیا، زندگی جیسی مہنگی شے کے 35 سال خرچ ہو گئے، بدلے میں حاصل کیا کیا ہے؟ ہاں، اگر زندگی سے سب نے جانا ہے اور اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، ایک عالم دین کا جملہ ہے، اگر زندگی بھر کی کمائی کو موت سے ضرب دی جائے نتیجہ صفر نکلتا ہے۔ اتنی مہنگی زندگی میں کل حضرت آدم سے لے کے قیامت کی سحر تک سارے کا سارا مجمع جمع ہوگا۔ اکثر میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں اور آپ کی خدمت میں یہی سوال چھوڑے جا رہا ہوں، وہاں فقط مسجد جمکران میں بیٹھنے والے مومن نہیں ہوں گے محشر میں، ہاں وہاں
پوری دنیا میں جتنے انسان آئے سب جمع ہوں گے، اور ان انسانوں میں بڑے بڑے مخلص ہستیاں، بڑی بڑی اولیاء اور شہداء کی ہستیاں۔ میں کبھی کبھی اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، اور یہی آنے والے حسین کی انتظاری کا سوال ہے کہ کیا میں امام کی اطاعت میں مالک اشتر جیسا ہوں؟ آپ بھی سوال کریں۔ آواز آئے گی مالک کہاں، ہم کہاں؟ مالک تو وہ باعظمت ہستی ہے، زمانے کے علی خود فرما رہے ہیں مالک کو میں حکم کرتا ہوں، مالک چل پڑتا ہے۔ ہاں، مالک پہاڑ ہے، مالک کو کہتا ہوں رک جا، رک جاتا ہے۔ جنگ صفین بڑی مشکل جنگ تھی۔ کیا ہوا؟ جب آخری خیمے پہ یوں ایک تلوار چلانی تھی، جنگ ختم ہو جانی تھی، اسی وقت مولا علی کا پیغام پہنچا، کہا مالک جہاں ہے وہیں رک جا۔ تو مالک کی جہاں تلوار تھی وہیں رک گئی۔ میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا مولا علی محشر کے میدان میں مجھے اور مالک اشتر کو ایک ہی نگاہ سے دیکھیں گے؟ دل ڈوبنے لگتا ہے، دل پریشان ہو جاتا ہے۔ کیا میں اور آپ میثم تمار جیسے ہیں؟ میثم تمار کون ہے؟ علی مولا پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہو؟ کہا کھجور کا درخت لگا رہا ہوں۔ کہا پتہ ہے اسی کھجور کے درخت کے کنارے سرے دار لٹکائے جاؤ گے۔ کہا جرم کیا ہوگا؟ کہا جرم عشق علی حیدر کرار ہے۔ پھر تاریخ نے لکھا صبح بھی شام بھی میثم اس درخت کی دیکھ بھال کرتے اور کہتے درخت جلدی بڑا ہو جا، علی کے عاشق نے عشق علی کا امتحان دینا ہے۔ اور زمانے نے دیکھا سرے دار ہے، اور میثم سولی کی بلندی پر بھی علی کے فضائل پڑھ رہے ہیں۔ کیا مجھے اور میثم تمار کو یوں مولا ایک ہی نگاہ سے دیکھیں گے؟ دل گھبرا اٹھتا ہے کہ زندگی کا سرمایہ حیات جاتا رہا ہے، اور میں میثم تمار جیسا نہیں بن سکا ہوں۔ میں کیا ابو ذر غفاری جیسا ہوں؟ کیا ان کے نقش قدم پر چل رہا ہوں؟ ابو ذر غفاری کون ہیں جن کے بارے میں سید الانبیاء نے فرمایا میرے ابو ذر سے زیادہ سچے صحابی پر آسمان نے سایہ نہیں کیا، میرے ابو ذر سے زیادہ سچے صحابی کا زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا۔ مشکل دور تھا، ولایت علی پڑھنا پابندی تھی، مولا علی کے فضائل بیان نہیں ہو سکتے تھے۔ یہاں کی حکومتیں وہاں دربدر کرتی، وہاں کی حکومتیں یہاں بھیجتی۔ یہ جو آج آپ لبنان میں دیکھ رہے ہیں نا، اتنے عشق علی سے سرشار آل محمد کے چاہنے والے ہیں کہ بم دھماکے ہو رہے ہیں، ٹکڑوں کے ٹکڑے بٹ رہے ہیں، لیکن آپ کو ولایت آل محمد کی صدا آج بھی لبنان کی سرزمین سے آ رہی ہے۔ یہ خلوص بھرا پودا حضرت ابو ذر غفاری کا لگایا ہوا ہے۔ اور تاریخ نے یہ منظر لکھا کہ جب ابو ذر غفاری کو ایک سواری پر بٹھا کے اپنے ملک سے ملک بدر کیا گیا، تاریخ کہتی ہے محمل موجود نہیں تھا، زین موجود نہیں تھی۔ بوڑھا صحابی رسول جب مدینہ پہنچا ہے، یہ پنڈلیوں کا گوشت غائب ہو چکا تھا، لیکن علی حیدر کرار سامنے کھڑے تھے اور ہاتھوں کو پھیلایا ہوا تھا، اور آ کے کہہ رہے تھے آ ابو ذر تو نے عشق علی کا حق ادا کر دیا ہے۔ ہاں میرے محترم سامعین، یہ آج کی جو شب ہے نا، یہ 9 محرم کی شب ہے۔ کل تفصیل سے عرض کروں گا، جو کل کی شب ہے نا وہ 10 محرم کی شب ہے، شب عاشور۔ ہاں اسی طرح آقا حسین نے ایک خیمہ لگایا ہوا ہے، اور اس خیمے میں سب شہداء جمع ہیں۔ ذرا اپنے آپ کو لے جاؤ کہ اگر اللہ مجھے 61 ہجری میں زندگی دیتا، وہ جو 72 جمع ہیں اس خیمے کے نیچے، اگر میں چند قدم بڑھ کے اس خیمے کے قریب جاؤں تو کیا میرے اندر وہ صفات ہیں جو خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے 72 میں موجود ہے؟ ہاں میں عاجزی نہیں کر رہا، میں انکساری نہیں کر رہا، میرے دل کی آواز آ رہی ہے ابھی آقا حسین میں 72 شہداء کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بڑی تیاری درکار ہے۔
ان میں سے تو کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس کی کوئی نماز قضا ہو جاتی ہو، ان میں سے تو کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس کی نماز شب قضا ہو جاتی ہو، ان میں سے تو کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو کسی دن قرآن کی تلاوت نہ کرتا ہو، ان میں سے تو کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس میں رتی برابر دنیا کی محبت موجود ہے۔ بلکہ آقا زادی نے جب فرمایا نا حسین اپنے اصحاب کا امتحان لے لیا ہے، یہ جملہ کہیں سے حبیب ابن مظاہر کے گوشت تک پہنچ گیا، یہ جملہ کہیں زہیر ابن کین کے گوشت گزار تک ہو گیا۔ عزاداروں اٹھے اور کہتے لگے آؤ اٹھو، علی کی بیٹی کو ہماری وفاؤں کا یاد دلانا ہے۔ عزاداروں یوں 72 شہداء کی قطار بنائی، اپنی تلواروں کو نیام سے جدا کر کے اپنی گردنوں پہ رکھا اور کہا اگر عشق حسین میں 1000 مرتبہ بھی ہماری گردنوں کو اڑایا جائے تو خدا کی قسم ہم آقا حسین سے کبھی دور ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور جب چراغ بجھا کے آقا حسین فرما رہے ہیں چلے جاؤ حق بیعت اٹھا لیتا ہوں، تو ہر ایک کہہ رہا ہے مولا وہ بھی کوئی زندگی ہے جو آپ کے بغیر زندگی گزرے گی، لیکن مجھے انصاف سے بتاؤ کتنے دن گزر جاتے ہیں، کتنے مہینے گزر جاتے ہیں، کتنے سال گزر جاتے ہیں جب مجھے اور آپ کو زمانے کا حسین یاد نہیں آتا، جب مجھے اور آپ کو زمانے کا مہدی دوران یاد نہیں آتا۔ ذرا چشم تصور سے سوچو، وہ امام تو صبح بھی اور شام بھی روئے، کبھی کربلا کے مصائب پہ گریا کرے، کبھی میرے اور آپ کے گناہوں پر گریا کرے۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 45 میں سید ابن طاؤس سے روایت درج ہے، کہتے ہیں جب شام ڈھل جاتی ہے، رات کی تاریکی ڈھل جاتی ہے، کوفہ کے خاک والے محراب میں تیرے اور میرے زمانے کا امام آ جاتا ہے، مصلی عبادت پہ بیٹھ کے دونوں ہاتھ دعا کے لیے بلند کرتا ہے، اور مہدی دوران یہی فرماتے ہیں اللہم ان شیعتنا قد فعلوا ذنوبا کثیرا اتقالا لحبنا، اے اللہ ہمارے شیعوں نے، ہمارے چاہنے والوں نے ہم آل محمد کی محبت پر بھروسہ کرتے ہوئے بڑے گناہ کر دیے ہیں، میں مہدی دوران مغفرت کی دعا کرنے کے لیے آ رہا ہوں۔ امام تو اتنی محبت کرے کہ کسی شب مجھے نہ بھلائے، امام تو اتنی محبت کرے کہ زندگی کے کسی موڑ پر مجھے نہ تنہا کرے۔ عزاداروں میں نے اپنی اس مختصر سی زندگی میں دیکھا ہے ایسے بہت سے اقدامات کرنے کی کوشش کی جو ظاہری زندگی میں میرے بس کے کام نہیں تھے، ان کے لیے فیزیبلٹی کی کوئی رپورٹ موجود نہیں تھی کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، اس کے لیے اتنا سرمایہ درکار ہے، اس کے لیے اتنی افرادی قوت درکار ہے، لیکن خدا کی قسم کبھی امام زمانہ نے شرمندہ نہیں ہونے دیا، اس لیے کہ آقا نے یہ کہا ہے وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ۔ دیکھو یہ جو تمہیں ہم زندگی کی کسی الجھن میں رکنے نہیں دیتے، یہ ہمارا دست شفقت ہے جو تمہارے ہاتھ میں ہے۔ آؤ آج کی مجلس 8 محرم کی مجلس ہے نا، ایک غازی عباس کی وفاؤں کی یاد دلاتا ہوں جو اپنے زمانے کے امام کا اتنا مطیع ہے، اتنا فرمان بردار ہے، جب آقا حسین اسے گھوڑے پہ سوار کرتا ہے تو فرماتا ہے بنفسی یا عباس، اے عباس میں حسین تجھ پہ قربان ہو جاؤ۔ آؤ آج غازی عباس سے توسل کرو، مولا آپ اطاعت امام میں منزل اوج کمال پر موجود تھے، مولا ہم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آپ سے درس وفائے امام لینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ عزاداروں کیا منظر ہے، آقا عباس کا بچپنا ہے اور آقا عباس گھر سے کہیں باہر چلے گئے۔ حضرت ام البنین کہتی ہیں مولا علی بڑی
بڑی دیر ہو گئی ہے، عباس گھر نہیں آیا، میں تو اسے کربلا کے لیے تیار کر رہی ہوں، میرا دل گھبرا رہا ہے، مولا جائیے میرے عباس کو تلاش کر کے لائیے۔ علی مولا مدینہ کی ایک دو گلی کے موڑ جو مڑے، ایک مقام پہ کیا دیکھتے ہیں؟ آقا عباس ایک قبر کے سرہانے بیٹھے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں، اے آقا زادی، اے حسین کی ماں، میں نے سنا ہے لوگ آپ کے دروازے پہ آ گئے تھے۔ اے آقا زادی، میں نے سنا ہے لوگوں نے آگ جلا دی تھی۔ آقا زادی، اگر عباس ہوتا تو آقا زادی آپ کا دفاع کرنے کے لیے ضرور پہنچ جاتا۔ عزادارو، عباس ہے، آؤ تھوڑی دیر کربلا چلتے ہیں۔ کون ہے عباس؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہا بچپنے کے عالم میں اپنے بابا علی کی آغوش میں کھیل رہی ہیں۔ عزادارو، کھیلتے کھیلتے جو چادر سر سے تھوڑی سی سرک گئی، علی حیدر کرار نے گریہ کرنا شروع کیا۔ بی بی زینب پوچھتی ہیں، بابا گریہ کیوں کر رہے ہو؟ فرمانے لگی، اے زینب، ایک وقت آئے گا جب تیرے سر سے یہ چادر اتر جائے گی، ایک وقت آئے گا جب تیرے ہاتھوں پہ رسن پہنائے جائیں گے۔ رو کے کہتی ہے، جس کے 18 بھائی ہو اور جس کا عباس جیسا بھائی ہو، اس پر بھی یہ مشکل وقت آ سکتا ہے۔ عزادارو، یقین نہیں آتا تھا علی کی بیٹی کو، اتنا تو معلوم تھا کہ وعدہ سچا وعدہ ہے، لیکن اپنے ذہن میں سوچتی رہتی تھی وہ وقت تب تک تو نہ آ سکے گا جب تک کہ عباس موجود ہے۔ عزادارو، جب 10 محرم کا وقت آیا نا، آقا عباس نے خیمہ حسینی کا چکر لگانا شروع کیا۔ ایک مرتبہ قاسم کے خیمے میں آئے، فوجد خالیتن، خیمہ خالی تھا۔ ایک مرتبہ علی اکبر کے خیمے میں آئے، اکبر جا چکے تھے۔ عزادارو، ایک مرتبہ اون محمد کے خیمے میں آئے، خیمہ خالی تھا۔ عزادارو، پھر اس خیمے میں آئے جہاں اس قافلہ حسینی کے مشکیزے موجود تھے۔ کیا منظر ہے، کوئی بچہ مشکیزے کو الٹ پلٹ کے دیکھ رہا ہے اور کسی بچے نے اپنے آپ کو ٹھنڈی ریت پہ گرایا ہوا ہے، اور کوئی بچہ کہہ رہا ہے، العطش قد قتلنی، ہائے پیاس نے مار دیا ہے۔ عزادارو، یہ منظر میرے مولا عباس نے دیکھا۔ چند قدم چلے تو 4 سال کی ایک بچی ہے، آقا عباس سے کہتی ہے، چچا دیکھو خیمے میں سارے بچے پیاسے ہیں، چچا مجھے پانی کی پیاس ستا رہی ہے۔ آقا عباس کہتے ہیں، اپنے بابا سے اجازت لے کے دے دو۔ عزادارو، اب 4 سال کی شہزادی جن کی چھوٹی بیٹیاں ہیں، ذرا گواہی دینا، بچوں کو پیاس ستاتی ہے تو کتنا دل تڑپتا ہے۔ عزادارو، آقا عباس مولا کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، اے آقا حل لی رخصہ، کیا مجھے مرنے کی اجازت ہے؟ میرے مولا فرماتے، تو میرے لشکر کا سپہ سالار ہے۔ نظر یمیناً و نظر شمالا، ایک مرتبہ دائیں دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا اور کہا، مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا عباس سپہ سالار ہے؟ عزادارو فرمانے لگے، مولا جاؤ پانی بھر کے لے کے آ جاؤ، اور پانی بھرنے سے پہلے ذرا بیویوں سے الوداع کر کے آ جاؤ۔ عزادارو، یہ عباس نہیں، یہ بیویوں کا پردہ جا رہا تھا، یہ بیویوں کا حجاب الوداع کر رہا تھا۔ عزادارو، کون ہے آقا عباس؟ شہادت سے پہلے بس ایک جملہ سن لو اور تاکہ شہادت کا پس منظر ذہن میں آ جائے۔ عزادارو، یہ جو یزید کا لشکر تھا، یہ سارے کا سارا اکٹھا جمع نہیں ہوا۔ سب سے پہلے 1000 سپاہی
سپاہی لے کے آیا، پھر کوئی 5000 کے سپاہی آئے، پھر کوئی 2000 کا، یوں 2000 4000 کر کے لشکر جمع ہوتا۔ ابن سعد ابن زیاد کو خط لکھتا، اور لشکر بھیج اور لشکر بھیج۔ ابن زیاد نے خط لکھا کہ حسین کا لشکر کتنا بڑا ہے جو تم بار بار کہہ رہے ہو کہ لشکر بھیجو۔ ابن سعد نے جو جواب لکھا سنو گے عزادارو، یہی مصائب کا جملہ ہے۔ ابن سعد ابن زیاد کو لکھتا ہے لشکر تو زیادہ بڑا نہیں ہے، وَلَكِنَّ فِيهِمْ عباس، لیکن حسین کے لشکر میں ایک عباس ہے، اور یہ ہزاروں پہ عباس کی نگاہ نہیں پڑتی۔ اور یہی وجہ ہے جب 4000 کا پہرا نہر فرات پہ ہے، کوئی جنگ نہیں کی ہے میرے آقا عباس نے، ہر طرف ایک شور اٹھا، عباس آ رہا ہے، عباس آ رہا ہے، عباس آ رہا ہے۔ عزادارو 4000 کے پہرے نے پہرا توڑا، عباس نے رہوار اپنا نہر القمہ کے اندر ڈالا، عزادارو پانی کا چلو بھرا، پانی کے منہ پہ دے مارا، اور فرمانے لگے عباس پانی نہیں پی سکتا جب تک کہ آقا حسین پیاسے ہیں، عباس کیسے پانی پیے جب تک کہ سکینہ پیاسی ہے۔ عزادارو آقا عباس پانی کا مشکیزہ بھر کے چلے، روتی ہوئی آنکھوں سے دعا کرو، اے اللہ ہمیں اسی سال کربلا کی زیارت نصیب کر، اے اللہ ہمیں بار بار کربلا کی زیارت نصیب کر۔ عزادارو جو کربلا گئے ہو میری گواہی دینا، جو کربلا نہیں گئے ہو خدا آج کے مصائب کے صدقے جلدی کربلا لے جائے۔ یہاں نہر القمہ ہے، وہاں خیمے ہیں، یہاں عباس کی زری ہے۔ عزادارو وہاں سے پانی بھرانا، اب عباس مولا کی منزل وہ خیمے ہیں، 4000 تیر کمان آئی۔ عزادارو مجھے بتاؤ جہاں 4000 تیر چلے ہوں اور سب کا نشانہ ایک ام البنین کا عباس ہو، عباس کا وجود تیروں میں پیوست ہوا، ابھی بازو نہیں قلم ہوئے، کسی میں سقط نہیں، غازی کی پوری شہادت سنائے۔ مجھے بتاؤ 4000 تیروں کا نشانہ، ایک ام البنین کا لال، کسی کی جرت نہیں قریب آئے کہ تلوار کا وار کرے، کسی کی جرت نہیں قریب آئے کہ نیزے کا وار کرے۔ عزادارو آقا عباس کا رہوار چلا، عالم کیا ہے، مشکیزے کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے، اپنے سینے کو ذوالجناح پہ جھکایا ہوا ہے، کہیں کوئی تیر سکینہ کے مشکیزے میں نہ لگے۔ عزادارو رہوار جا رہا ہے، ایک لعین نے چھپ کے وار کیا، غازی کا ایک بازو ذبح ہوا، ابھی بھی رہوار جا رہا ہے، ایک لعین نے دوسرا وار کیا، عباس کا دوسرا بازو ذبح ہوا۔ عباس نے گھوڑے کا رخ نہیں موڑا، کہا گھوڑا جلدی چل، حسین کے بچے پیاسے ہیں اور 4 سال کی سکینہ پیاسی ہے۔ عزادارو ایک لعین نے ایک نشانہ مشکیزے کا لیا، تیر کا مشکیزے میں لگنا تھا، رہوار سے غازی کہنے لگے اے میرا گھوڑا اب مجھے خیمے میں لے کے نہ چل، اب مجھے میری مقتل گاہ میں لے کے آ جا۔ عزادارو وہ جو لشکر پھیلا تھا کہ عباس آ رہا ہے، خبر چلی عباس کے بازو کٹ گئے ہیں۔ عزادارو لعین دوڑے ام البنین کے لال پہ، کوئی کہتا تھا احد والا بدلہ لے لو، اور کوئی کہتا تھا خندق والا بدلہ لے لو۔ عزادارو ایک لعین نے غازی کی آنکھ میں تیر چلا دیا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کوئی چبھن آنکھ میں محسوس ہو، ہاتھوں سے سہارا لیتے ہو، غازی کے تو بازو سلامت نہیں ہے، عزادارو زانووں پہ جھکے کہ تیر زانووں سے نکالیں۔ ایک لعین آگے بڑھا، اس نے ایک ایسا گرز مارا غازی رہوار اسے سنبھل نہ سکا۔
اجرکم من اللہ جعلکم من الباکین۔ ابھی علم کی شبیہ نہ لائیے گا، میں تفصیل سے شہادت پڑھنا چاہتا ہوں۔ عزادارو، ایک مصائب خان ایران میں مصائب پڑھتے تھے، بڑے خلوص سے غازی کا ذکر کرتے تھے۔ بی بی ام البنین خواب میں آئی، کہنے لگی تو میرے عباس کے رونے والوں کو پوری شہادت کیوں نہیں سناتا؟ مصائب پڑھنے والے کہنے لگا میں پوری شہادت سناتا ہوں، نہر القمہ پڑھتا ہوں، بازوؤں کا قلم ہونا پڑھتا ہوں، مشکیزے میں تیر لگنا پڑھتا ہوں۔ بی بی رو کے کہتی ہیں میرے عباس کے رونے والوں سے ایک سوال تو کیا کر، جب کوئی جوان بلندی سے زمین پہ آئے اجرکم من اللہ تو بازوؤں کا سہارا لیتا ہے نا؟ میرے عباس کے تو بازو کٹ گئے تھے، میرا عباس کیسے زمین؟ اجرکم من اللہ جعلکم من الباکین۔ عزاداروں کہا آقا حسین آخری سلام۔ آقا حسین بڑی جلدی آئے، غازی کا سر اپنی آغوش میں رکھا۔ عزاداروں، غازی نے ہمت کر کے اپنا سر دوبارہ خاک کربلا پہ رکھ دیا۔ کیوں عباس؟ کہا آقا میری وفا پہ حرف آتا ہے، میں زین سے گرا ہوں، آپ نے میرا سر اپنی آغوش میں رکھا ہے۔ اے زہرا کا لال، تھوڑی دیر بعد آپ نے زین کو چھوڑنا ہے، آپ کا سر کون آغوش میں رکھے گا؟ عزادارو، آقا حسین سے کہنے لگے مولا میں دنیا سے جا رہا ہوں، عباس کی دو حسرتیں ہیں۔ کہا کون سی عباس؟ کہا اے مولا میں جب دنیا میں آیا تھا میری ماں ام البنین نے بتایا تھا تو سب سے پہلے زیارت اپنے آقا حسین کی ہے۔ مولا ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، دوسری آنکھ میں لہو جمع ہے، مولا اگر ہاتھ سلامت ہوتے آپ کو زحمت نہ دیتا، مولا میری آنکھ سے لہو صاف کرے۔ عباس چاہتا ہے مرنے سے پہلے آپ کی زیارت ہو جائے۔ عزادارو، مولا نے آنکھ سے لہو صاف کیا۔ کہا دوسری خواہش کیا ہے؟ عباس کہنے لگے مولا میں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں، میں پانی لینے جا رہا ہوں، مولا مشکیزے میں تو تیر لگ چکا ہے، اب میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے کے جاؤ، مجھے سکینہ سے حیا آئے گا، خدا آپ کو کربلا لے جائے۔ آج بھی ذریعے عباس پہ لکھا ہے، عباس کی زیارت کا ایک ادب یہ ہے یہاں کھڑے ہو کے 4 سال کی سکینہ کا تذکرہ نہ کرنا، عباس کی قبر میں زلزلہ آ جائے گا۔ عزادارو، آقا حسین نے غازی کا علم اٹھایا۔ اب آقا حسین خیموں کی طرف چلے۔ جب بچوں نے دیکھا، جب 4 سال کی شہزادی نے دیکھا چچا کا علم آ رہا ہے، شہزادی سمجھی میرا چچا عباس آ رہا ہے، جلدی سے بچوں کو اکٹھا کیا، کہا قطار بناؤ۔ کہنے لگی پہلے تمہیں پانی پلاؤں گی اور پھر اسے پانی پلاؤں گی اور پھر تمہیں پانی پلاؤں گی۔ عزادارو، جب آقا حسین علم لے کے آئے، شہزادی نے دیکھا علم آیا ہے، علم بردار لے آیا ہے، ہر بچے کا جان گرا، مقتل کی طرف دیکھ کے کہا چچا ایک دفعہ واپس آ جا، وعدہ کرتی ہوں آج کے بعد پانی نہیں۔ اجرکم من اللہ جعلکم من الباکین۔ بس عزادارو آخری جملہ سن لو، اب مزید سکت نہ رہی۔ عزادارو، جب علی اکبر کا جنازہ آیا، جب قاسم کا جنازہ آیا، بیویوں نے قاسم کی جوانی کو بیان کیا، بیویوں نے علی اکبر کی جوانی کو بیان کیا۔ جب خیموں میں خالی علم عباس کا آیا، وہ بیویاں کہتی تھی واہ حجابہ واہ حجابہ، ہائے پردہ ہائے پردہ، علم کی زیارت کرو، غازی عباس کو سلام کرو، ماتم عباس۔